السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 28 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 7 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کل کابل میں ایک اور پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے مختلف سوالوں کے جوابات دیے۔ اس پریس کانفرنس کے تمام اہم نکات آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث اس ویڈیو کا دورانیہ معمول کے دورانیے سے قدرے بڑا ہو سکتا ہے، جس پر پیشگی معذرت ہے۔ نمبر 1، مشروط تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں جرمنی سمیت تمام ممالک کی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرنے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک سے مشروط تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بغیر شرائط کے تعاون چاہتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو بھی افغانستان میں دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس کسی نے بھی بغیر شرائط کے مدد اور تعاون کرنی ہو تو امارت اسلامی تیار ہے، کیونکہ مشروط تعاون اور ملک میں دخل اندازی کے خلاف ہم 20 سال تک لڑتے رہے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کوئی بھی ملک ہو، کسی قسم کی مشروط تعاون کی ضرورت نہیں، ان حالات میں کوئی بھی شرط قبول نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، عالمی برادری کابل میں اپنے سفارت خانے کھولیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے عالمی برادری سے کابل میں اپنے سفارت خانے کھولنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جانا اس کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ملک بحران سے نکل رہا ہے اور اب امن اور تعمیر نو کا وقت ہے۔ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے طالبان ترجمان نے زور دیا کہ افغانستان کو تسلیم کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو کابل میں اپنے سفارت خانے کھولنے چاہیے۔ نمبر 3، نئی حکومت عبوری ہو سکتی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ نئی افغان حکومت کا جلد اعلان کیا جائے گا، جو مستقبل میں تبدیلیوں کے پیش نظر عبوری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ حکومت کے اعلان میں تاخیر اختلافات کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور کہا کہ چند تکنیکی مسائل ہیں جن کو دور کر کے جلد حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلے کیے گئے ہیں اور تکنیکی امور کے بعد جلد حکومت کا اعلان ہوگا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ حکومت کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ جلد ہی عوام کے سامنے آئیں گے۔ نمبر 3، جرمنی کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جرمن کمپنیوں کی جانب سے افغانستان میں سرمایہ کاری، انسانی بنیادوں پر امداد، صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر میں تعاون کا طالبان خیر مقدم کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جرمن حکومت اپنی کمپنیوں کو ہمارے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان سرمایہ کاری کے لیے راستہ ہموار کریں گے اور کمپنیوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے۔ خیال رہے کہ جرمن حکومت کے سابق افغان حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور سن 2001 میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بون میں ایک کانفرنس کی میزبانی کی تھی، جہاں نئی افغان حکومت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم جرمنی اور افغانستان کے درمیان موجود دوستانہ فضا کو بحال رکھیں گے اور اگلی حکومت جرمنی کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جرمنی عوامی سطح پر ہمارے ساتھ تعاون کرے، صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر میں بھی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو خوشی ہوگی کہ اینجلا مرکل افغانستان کا دورہ کریں اور ہم ان کا استقبال کریں گے۔ نمبر 5، خواتین سے درخواست ہے کہ ابھی مظاہرے نہ کریں۔ پریس کانفرنس کے دوران طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے خواتین کے مظاہرے میں تشدد کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھار گرمی ہو جاتی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق کل کے مظاہرے میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے فوجیوں کو بھیڑ یا مظاہرے سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے وہی کیا جو ان سے بن پایا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ انہوں نے خواتین سے بھی درخواست کی کہ ابھی مظاہرے نہ کریں اور احتیاط کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ابھی ایک پرانی کیفیت سے نکلے ہیں، یہ احتجاج کے لیے برا وقت ہے۔ حکومت مکمل طور پر فعال نہیں ہے، کوئی نہیں جو ان کے مطالبات کا جواب دے سکے۔ سیکیورٹی کی صورتحال بھی غیر متوقع ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہوائی اڈے پر کیا ہوا۔
لہٰذا حکومت بننے کے بعد خواتین کو صحیح وقت پر احتجاج کرنے اور کسی ایسے شخص کے سامنے آواز اٹھانے کا حق ہے جو انہیں جواب دہ ہو۔ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ خواتین اپنے کام پر واپس آ رہی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ خواتین ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہم ان کے حقوق کا احترام کرتے ہیں جو شریعت نے انہیں دیے ہیں۔ نمبر 6، بغاوت برداشت نہیں کی جائے گی۔ طالبان نے افغان فورسز کے سابق ارکان کو پیشکش کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ضم ہو جائیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جگہ شورش برداشت نہیں کی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دارالحکومت کابل میں سوموار کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ 20 سال میں تربیت یافتہ افغان فورسز سے کہا جائے گا کہ وہ طالبان کے ساتھ سیکیورٹی اداروں میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے خلاف کسی بھی شورش یا بغاوت سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ طالبان شورشوں کے بارے میں بہت حساس ہیں، جو کوئی بھی بغاوت کی کوشش کرے گا اسے سخت دھچکا لگے گا۔ ہم کسی کو بھی شورش پسندی کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو کوئی بھی ہتھیار بند ہو کر مزاحمت شروع کرے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ملک بحران سے نکل رہا ہے، اب امن اور تعمیر نو کا وقت آ گیا ہے۔ اس کام میں ہمیں عوام کے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری حمایت کریں۔ نمبر 7، امریکی افواج نے جان بوجھ کر ایئرپورٹ کو نقصان پہنچایا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ طالبان کے لیے بہت اہم ہے اور وہ ترکی اور قطر کی مدد سے ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے جان بوجھ کر ایئرپورٹ کو نقصان پہنچایا۔ جہاں جہاں ان کا بس چلا وہاں وہاں انہوں نے راکٹ مارے، ٹائر پنکچر کیے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امریکیوں نے نہ صرف سویلین ایئرپورٹ بلکہ فوجی ایئرپورٹ کو بھی نقصان پہنچایا۔ ریڈار ہمارے ملک کا اثاثہ تھا، انہوں نے اسے بھی نقصان پہنچایا۔ یہ آخری دشمنی تھی جو امریکیوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کی اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرائی پورٹ فعال ہیں، زمینی راستوں سے کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے اور بینک آہستہ آہستہ معمول کی جانب آ رہے ہیں۔ طالبان کو للکارنے والے امراللہ صالح اب کہاں ہیں؟ طالبان کے خلاف وادی پنجشیر میں مزاحمت کرنے والے افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح نے اب تک اپنی آخری ٹویٹ 3 ستمبر کو کی تھی، جس میں انہوں نے وادی سے بھاگنے کی خبروں کی تردید کی اور کہا کہ وہ اپنی مٹی کے ساتھ اور اپنی مٹی کے لیے اور اس کی عظمت کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ ایک کالم میں امراللہ صالح نے لکھا تھا کہ کابل چھوڑتے وقت انہوں نے اپنے چیف گارڈ سے کہا تھا کہ اگر وہ لڑائی میں زخمی ہو جائیں تو ان کے سر پر 2 گولیاں مار دینا، کیونکہ وہ طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب جب کہ طالبان کی طرف سے پنجشیر پر حتمی کنٹرول کا اعلان کر دیا گیا ہے تو امراللہ صالح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ گزشتہ جمعے کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ آیا وہ پنجشیر میں موجود ہیں یا وہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امراللہ صالح تاجکستان فرار ہو گئے ہیں۔ تاحال اس دعوے کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ روسی نیوز ایجنسی RIA کی ایک رپورٹ کے مطابق بھی امراللہ صالح تاجکستان حکومت سے ایک ایسی جگہ کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جہاں پر وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں۔ افغان امور کے ماہر اور روس کی جنگ کے بعد سے افغانستان پر رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی سجاد ترکزئی کے مطابق اب اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ امراللہ صالح اس وقت پنجشیر میں موجود ہیں۔ ترکزئی نے کہا کہ جس واضح طریقے سے طالبان پنجشیر پر کنٹرول اور امراللہ صالح کے فرار کے اعلانات کر رہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ خطے میں ان کی پوزیشن مستحکم ہے اور امراللہ صالح فی الحال منظر عام پر نہیں ہیں۔ سجاد ترکزئی کے مطابق اشرف غنی کے فرار کے وقت بھی صورتحال اسی طرح مبہم تھی اور جب تک انہوں نے دبئی پہنچ کر اپنے فرار کی تصدیق نہیں کی ان کے بارے میں متضاد اطلاعات آتی رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح ممکن ہے کہ امراللہ صالح بھی جلد ہی اپنے قیام کے بارے میں اعلان کریں اور اپنی مستقبل کی حکمت عملی سے آگاہ کریں۔ سینئر صحافی اعزاز سید، جنہوں نے کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد وہاں سے براہ راست کوریج کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ امراللہ صالح کم و بیش 3 روز پہلے ہی افغانستان چھوڑ کر تاجکستان فرار ہو گئے تھے۔ اعزاز سید
سید کے مطابق جب انہوں نے 3 ستمبر کو اپنی پنجشیر میں موجودگی کا اعلان کیا، وہ اس وقت ابھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اس سے چند روز پہلے وہاں سے 2 ہیلی کاپٹرز اڑے تھے اور ایک ہیلی کاپٹر میں امراللہ صالح موجود تھے۔ اعزاز سید کے مطابق اشرف غنی اور حمداللہ محب کے بعد امراللہ صالح تیسرے شخص تھے جن سے طالبان شدید نفرت کرتے تھے۔ اعزاز سید نے مزید کہا کہ ان کے علم میں تھا کہ اگر طالبان کے قبضے کے وقت وہ وہاں موجود ہوتے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا جو نجیب کے ساتھ ہوا۔ طالبان کی فہیم دشتی کے قتل میں ملوث ہونے کی تردید۔ طالبان نے مزاحمتی فورس کے ترجمان فہیم دشتی کے قتل میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ فہیم دشتی آپس کی لڑائی میں مارے گئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ فہیم دشتی کے قتل میں امارت اسلامی ملوث نہیں، وہ جنرل جرت اور کمانڈر گل حیدر کے درمیان لڑائی میں مارے گئے۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق جنرل جرت نے امارت اسلامی کی بیعت کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد گل حیدر اور جنرل جرت کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے میں فہیم دشتی بھی مارے گئے۔ سابق صدر حامد کرزئی نے فہیم دشتی کے قتل پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے بڑے علمبردار تھے، ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ طالبان حکومت میں سب کی نمائندگی ہوگی تو تسلیم کریں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ ایک جامع حکومت بنائیں اور تمام اقلیتی گروہوں کو شامل کریں۔ انہوں نے پیر کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ اگر طالبان نے ایسا کیا تو روس حکومت کو تسلیم کرنے اور یہاں تک کہ حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاروف نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہیں طالبان نے نئی حکومت کے اعلان میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ایک طالبان عہدیدار نے الجزیرہ کو بتایا کہ روس کے علاوہ پاکستان، چین، ترکی اور قطر کو بھی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ لاروف کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں ایسی حکومت کے قیام کی حمایت کرتے ہیں جو معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کرتی ہو، ایسی حکومت جس میں پشتونوں کے علاوہ ہزارہ، ازبیک اور تاجک شامل ہوں۔ روس پہلا ملک ہے جس نے واضح طور پر طالبان حکومت کو قبول کرنے کا عندیہ دیا ہے، تاہم ساتھ ہی مذکورہ یہ شرط بھی رکھی ہے۔ افغانستان کے 2 دیگر ہمسایہ ممالک چین اور پاکستان نے ابھی تک سرکاری پوزیشن واضح نہیں کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن طالبان کے ساتھ مل کر نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو شکست دے سکتا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کو ان کے اقدامات سے جانچیں گے، ان کے الفاظ سے نہیں، اور بات چیت کے بجائے گروپ کے اقدامات پر نظر رکھیں گے۔ کینیڈا نے واضح کیا ہے کہ وہ کبھی بھی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مسئلہ کشمیر میں دخل نہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف مظالم پر آواز ضرور اٹھائیں گے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ہندوستان تسلیم کرے گا یا نہیں، اس کو لے کر فی الحال تصویر صاف نہیں ہے، لیکن اس درمیان طالبان نے مسئلہ کشمیر پر اپنے بیان کے حوالے سے وضاحت پیش کی ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ ان کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ سہیل شاہین نے کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ طالبان مسئلہ کشمیر میں مداخلت کرے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے اور دونوں ممالک کو اس کو خود حل کرنا چاہیے۔ تاہم سہیل شاہین نے یہ بھی کہا کہ طالبان مسلمانوں کے خلاف مظالم پر آواز ضرور اٹھائیں گے۔ 2 روز قبل طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کشمیری مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ان کا یہ بیان BBC اردو نے سہیل شاہین کے انٹرویو کے بعد شائع کیا تھا، لیکن سہیل شاہین نے اب اپنے بیان کے بارے میں وضاحت پیش کی ہے۔ انڈیا ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے سہیل شاہین نے BBC اردو کی رپورٹ کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، میں اس سے حیران ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کسی بھی ملک میں ہندوؤں یا سکھوں کے خلاف مظالم ہوتے ہیں تو ہندوستان اپنی بات رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح کہیں مسلمانوں کے خلاف ناانصافی ہونے پر ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ 6 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیل توڑ کر فرار۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ان 6 فلسطینی قیدیوں کی شدت سے تلاش شروع کر دی ہے جو پیر کے روز ملک کے جنوب میں سخت سیکیورٹی والی ایک اسرائیلی جیل توڑ کر فرار ہو گئے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو دیہاتیوں نے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے اعلی صبح اپنے کھیتوں میں مشتبہ لوگوں کو دیکھا ہے۔ پولیس نے جیل کے حکام کو چوکس کر دیا، جنہیں بعد میں ان 6 قیدیوں کے لاپتہ ہونے کا علم ہوا۔ فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں بند ان قیدیوں کو اپنا ہیرو تصور
تصور کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر قیدیوں کے اس فرار پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوششوں سے فلسطینی اتھارٹی کا اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی سے متعلق ان انتظامات کا رابطہ متاثر ہو سکتا ہے جن سے فلسطینی بے حد نالاں ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق فلسطینی اتھارٹی نے فوری طور پر قیدیوں کے فرار پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم صدر محمود عباس کی فتح پارٹی نے اس کی تعریف کی ہے۔ اسرائیل کے فوجی ریڈیو نے کہا کہ فرار کی کسی مزید کوشش سے بچنے کے لیے 400 قیدیوں کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو کے مطابق یہ فلسطینی قیدی جیل سے، جو انتہائی محفوظ جیلوں میں سے ایک ہے، ایک سرنگ کے ذریعے مغربی کنارے کے شمال کی جانب فرار ہوئے۔ جیل حکام کی جانب سے جاری تصاویر اور روئٹرز پر دی گئی ایک ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیل کے سیل کے فرش پر ایک سوراخ کیا گیا جو ایک سرنگ کے ذریعے جیل کی باہر کی دیوار سے جا ملا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسے ایک سنگین واقعہ قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ فرار ہونے والے قیدیوں کی عمریں 26 سے 49 برس کے درمیان ہیں۔ ان میں زکریا زبیدی بھی شامل ہیں جنہیں 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ زبیدی شہدائے الاقصی بریگیڈ کے ایک ممتاز لیڈر ہیں۔ اس بریگیڈ کو 2000 سے 2005 کے درمیان فلسطینی بغاوت کے دوران فتح سے منسلک سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینی مزاحمت پسند گروپ نے فوری طور پر جیل توڑنے کے اس واقعے کی تعریف کی ہے۔ اسلامی جہاد کے ترجمان داود شہاب نے کہا کہ اس واقعے سے اسرائیلی سیکیورٹی سسٹم، فوج اور پورے اسرائیلی نظام کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا ہے کہ قابض کے ساتھ آزادی کی جدوجہد جیل کے اندر اور اس کے حصول کے لیے باہر بھی جاری ہے۔ حتیٰ کہ صدر عباس کی فتح پارٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر زبیدی کی ایک تصویر لگائی ہے اور سرنگ کو آزادی سرنگ کا نام دیا ہے۔ واضح رہے کہ قیدیوں کے اس فرار سے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، جنہوں نے ایک ہفتے پہلے ہی اسرائیلی وزیر دفاع سے ملاقات کی تھی، جسے فریقین کے درمیان برسوں میں ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات قرار دیا جا رہا تھا۔ محمود عباس نے توقع ظاہر کی تھی کہ اس سے امن کا عمل دوبارہ شروع کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو سابق اسرائیلی صدر بنجمن نیتن یاہو کے دور میں ایک عشرے سے زیادہ عرصے سے تعطل کا شکار رہا ہے۔ تاہم محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی انتہائی غیر مقبول ہے، کیونکہ فلسطینیوں کا خیال ہے کہ یہ حماس اور دیگر مزاحمت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعاون کرتی ہے، کیونکہ دونوں انہیں خطرہ تصور کرتے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اگر فلسطینی اتھارٹی نے ان مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا تو ان کی قدر فلسطینیوں کے نزدیک اور کم ہو جائے گی۔ مسجد حرام میں ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے 250 اسپرے پنکھے نصب۔ مسجد حرام میں ڈائریکٹر جنرل آپریشن اینڈ مینٹیننس انجینئر عامر بن عواد القمانی نے بتایا ہے کہ حرم مکی میں ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار رکھنے کے لیے ہوا کے ساتھ پانی کی پھوار چھڑکنے والے اسپرے پنکھے نصب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں زائرین کی سہولت کے لیے اسپرے پنکھے نصب کیے گئے ہیں، جو ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے ساتھ ساتھ بیرونی ہوا سے تھرمل توانائی جذب کر کے اسپرے ایئر کولنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کا درجہ حرارت کم کرتے ہیں۔ القمانی نے مزید بتایا کہ اسپرے پنکھوں کی تعداد تقریباً 250 ہے، جو مسجد حرام کے صحن میں مختلف مقامات پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ پنکھے زمین سے 4 میٹر کی اونچائی پر ہیں۔ ان کا قطر 38 انچ ہے، جو 10 میٹر تک ہوا کو پہنچاتے ہیں۔ یہ پنکھے عموماً نماز کے اوقات میں اس وقت چلائے جاتے ہیں جب مسجد حرام کا صحن نمازیوں سے بھر جائے اور درجہ حرارت میں اضافہ ہو جائے۔ اسکولوں میں طالبات کی حاضری بڑھانے کے لیے حجاب پہننے کی اجازت۔ وسطی ایشیائی ملک کی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ ازبیکستان کے اسکولوں میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت دی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دیندار مسلمان گھرانے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجیں۔ واضح رہے کہ ازبیکستان میں غالب مذہب اسلام ہے، لیکن آمرانہ حکومت سخت سیکولر ہے، جس نے سوویت یونین سے آزادی کے 30 سالوں بعد بھی مذہب اسلام پر سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ متعدد والدین کی اپیل کے بعد حکام نے قومی اسکارف اور سر کو سفید یا ہلکے رنگ سے ڈھانپنے کی اجازت دینے کا ارادہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ہر بچے کے سیکولر تعلیم کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا۔ وزیر تعلیم کے پیش کردہ حجاب کی ابتدائی شکل سے ظاہر ہے کہ اسکول کی طالبات اپنی ٹھوڑی نہیں چھپا سکیں گی، جیسے حجاب میں چھپ جاتا ہے۔ سر ڈھانپنا عالم اسلام میں مشہور ہے۔ وزیر تعلیم نے واضح نہیں کیا ہے کہ کس عمر سے حجاب پہننے کی اجازت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ صدر شوکت مرزیوف نے طویل عرصے سے حکمراں عامر اسلام کریموف کے انتقال کے بعد 2016 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ریاست کے منظور شدہ اسلام پر کنٹرول میں کچھ نرمی کی ہے۔ رواں سال کے آغاز میں ازبکستان نے ضمیر کی آزادی کے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے خواتین کو عوامی مقامات پر حجاب پہننے کی اجازت دی تھی، لیکن ان میں ریاستی ادارے جیسا کہ اسکولز شامل نہیں تھے۔ موب لنچنگ پر مغربی بنگال میں پھانسی کی سزا قابل خیر مقدم۔ سابق رکن اسمبلی اور تخمینہ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اظہار احمد نے اپنے ایک پریس اعلانیے میں کہا ہے کہ مغربی بنگال حکومت کے ذریعے موب لنچنگ پر پابندی لگانے سے متعلق جس قانون کی تشکیل ہوئی ہے وہ قابل خیر مقدم ہے۔ اس طرح کا قانون جھارکھنڈ اور بہار جیسی ریاستوں میں بھی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مرکز سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ مرکز بھی موب لنچنگ پر پابندی لگانے کے لیے اسی نوعیت کا قانون نافذ کرے جس نوعیت کا قانون مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کی قیادت اور کوشش سے عمل میں آیا ہے۔ واضح رہے کہ مغربی بنگال میں موب لنچنگ سے متعلق اسمبلی میں بل پاس کر کے یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ موب لنچنگ کے قصورواروں کو تاعمر قید کی سزا یا متاثرہ شخص کی موت ہونے پر موب لنچنگ کے ذمہ دار کو پھانسی کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس قانون کی حمایت اسمبلی کی حزب مخالف جماعتوں نے بھی کی ہے۔ بی جے پی نے سیاسی مفاد کے تحت نہ تو تردید کی نہ ہی تائید۔ قابل ذکر ہے کہ موب لنچنگ پر پابندی لگانے کے لیے مغربی بنگال نے جو قانون بنایا ہے اس سلسلے کی یہ ہندوستان میں دوسری ریاست بن گئی ہے۔ اس سے پہلے راجستھان کی حکومت نے موب لنچنگ پر پابندی لگانے کا قانون پاس کیا تھا۔ ڈاکٹر اظہار احمد نے اس قانون کی زبردست ستائش اور حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کا قانون پورے ملک میں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔